السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورت الاحزاب کی آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 65 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات، اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ جب انہیں کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال کر رکھیں اور اپنے سر اور چہرے کو چھپائیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ آزاد عورتیں اور باندیاں دونوں قمیص اور دوپٹہ پہنے چہرہ کھول کر باہر نکلتی تھیں، اور جب رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے کھجوروں کے جھنڈ اور نشیبی زمینوں میں جاتی تو بدکار لوگ باندیوں کے پیچھے جاتے اور بعض اوقات وہ آزاد عورتوں پر بھی دست درازی کرتے اور یہ کہتے کہ ہم نے اس کو باندی گمان کیا تھا۔ اس پر آزاد عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ چادر سے جسم ڈھانک کر سر اور منہ چھپا کر باندیوں سے اپنی وضع ممتاز کر دیں تاکہ کوئی شخص ان کے متعلق بری خواہش نہ کرے۔ یاد رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لونڈیوں کو ستانا جائز تھا، بلکہ یہ ان فاسق و فاجر لوگوں کے ایک ہیلے کے سامنے بند باندھنے کے لیے فرمایا گیا۔ یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، یعنی اگر آزاد مسلمان عورتیں اس طرح چادر اوڑھ کر
چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلیں گی تو انہیں دور سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ عزت دار اور باحیا خواتین ہیں، اور ان سے ان کی عزت محفوظ رہے گی اور ستائی بھی نہیں جائیں گی۔ اس آیت مبارکہ سے ہمارے زمانے کی ان عورتوں کو درس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے جو شرم و حیا کی چادر اتار کر بن سنور کر بازاروں کی رونق بنتی رہتی ہیں اور لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں، اور اوباش قسم کے لوگ ان پر آوازیں کستے اور چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60، 61 اور 62 میں ارشاد ہے، منافق اور وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ لوگ جو مدینے میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں ان کے خلاف اکسائیں گے، پھر وہ مدینے میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن۔ اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ ہیں، جہاں کہیں پائے جائیں انہیں پکڑ لیا جائے اور گن گن کر انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ کا دستور چلا آتا ہے اور ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، اور تم اللہ کے دستور کے لیے ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ منافق ہیں، اور وہ لوگ منافق ہیں، اور وہ لوگ جو فاجر و بدکار ہیں، اور وہ لوگ جو مدینے میں اسلامی لشکروں کے متعلق جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں اور یہ مشہور کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، وہ قتل کر ڈالے گئے۔ دشمن چلا آ رہا ہے، اور اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کی دل شکنی اور ان کو پریشانی میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے نفاق، بدکاری اور دیگر حرکتوں سے باز نہ آئے تو ضرور ہم مسلمانوں کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت دے دیں گے اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ مدینے میں تمہارے پاس تھوڑے دن ہی رہیں گے، پھر ان سے مدینہ طیبہ خالی کرا لیا جائے گا اور وہ لوگ وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ غلط خبریں پھیلا کر مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنے والے دل کے منافقوں کی حالت کو آج کے دور میں آسانی سے سمجھنا تو چند دن اخبار پڑھ کر دیکھ لیں کہ مغرب کے غلام لکھاری مسلمانوں کو اپنے مغربی آقاؤں سے ڈرانے کے لیے ان کی طاقت، ترقی، تہذیب کو کیسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو طاقت، تہذیب اور ماضی و حال کو کس طرح تاریخ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ ہیں، یعنی منافقین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر یہ اپنے نفاق اور جھوٹی خبریں اڑانے پر قائم رہیں تو یہ تمہیں جہاں بھی مل جائیں انہیں پکڑ لو اور گن گن کر انہیں قتل کر دو۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، یعنی ان منافقوں کے بارے میں جو حکم دیا گیا وہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں کے منافقین جو ایسی حرکتیں کرتے تھے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا دستور یہی رہا ہے کہ جہاں پائے جائیں مار ڈالے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا دستور تبدیل نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام امتوں میں ایک ہی طرح جاری رہتا ہے۔ آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، لوگ تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریبی ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین تو مذاق اڑانے کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت دریافت کیا کرتے تھے، گویا کہ ان کو بہت جلدی ہے، اور یہ یہودی قیامت کے بارے میں امتحان کے طور پر پوچھتے تھے کہ وہ کب قائم ہوگی، کیونکہ توریت میں اس کا علم مخفی رکھا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں، قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور اس کے سوا کوئی اس پر مطلع نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قیامت واقع ہونے کے علم کو
مجھ سے مخفی رکھنا ایسی چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں جس سے میری نبوت باطل ہو جائے، کیونکہ کسی شخص کے نبی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر غیب کا علم رکھتا ہو۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کا حکم اس وقت دیا گیا جب ان سے قیامت کے بارے میں سوال ہوا تھا، ورنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام غیبوں کا علم عطا فرما دیا تھا، اور ان میں سے ایک قیامت کا علم ہے، لیکن انہیں یہ علم چھپانے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قیامت کا معین وقت نہیں بتایا۔ آگے آیت کے حصے میں ارشاد ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں وقوع قیامت کی جلدی کرنے والوں کو ڈرانے اور امتحان کے طور پر سوال کرنے والوں کو خاموش کروانے اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ خود سے کیا جانیں شاید قیامت کا واقع ہونا قریب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمائے جانے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 187 کی تفسیر پڑھیں۔ آیت نمبر 64 اور 65 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار جو ان سے عذاب دور کر دے اور انہیں اس سے خلاصی دے۔ اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ کفار قیامت کی تیاری کرنے کی بجائے کھیل کود اور قیامت کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔